عید الاضحیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قربانی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک اپنا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کا مقصد واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37۔ اللہ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر نہ تو بندوں کی صورتوں کو دیکھتی ہے، نہ ہی بندے کے مال، روپیہ، پیسہ، سونے چاندی اور مکانات کو دیکھتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دلوں میں چھپی ہوئی اس کی نیت کو دیکھتا ہے۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قربانی کے دن بندوں کے تمام اعمال میں پسندیدہ ترین عمل جانور کا خون بہانا ہے، اور بندہ قیامت کے دن اپنی قربانی کے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت حاضر ہوگا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ خوش دلی سے قربانی کرو۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کرنا صرف سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنا اور جانور کو قربان کرنے سے منسوب نہیں ہے، بلکہ قربانی کا اصل معنی تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی خاطر انسان اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان کرے۔ قربانی کا مقصد تو اللہ کے احکامات کے سامنے جھکنے کی ہماری خواہش ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ قربانی کا مقصد قربانی کی وہی روح، ایمان کی وہی کیفیت اور خالق کائنات کے ساتھ محبت اور وفاداری کی وہی شان پیدا کرنا ہے جس کا مظاہرہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ کا تقرب، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ رب کی رضا کے لیے جئیں، زندگی گزاریں اپنے خالق کی خوشنودی کے لیے، جہاں رہیں، جس حال میں رہیں، اسلام کے سچے وفادار بن کر رہے، ہر لمحہ اطاعت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزاریں۔ لیکن آج کا انسان قربانی کا مقصد اور قربانی کے واقعے کو بھول چکا ہے۔ اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی، دمبا کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ افسوس، ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔